نبی محمد صلی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم جو قرآن سناؤ تو میں نے کہا تھا نماز قرآن آپ پر اوپر ہے آپ ہم سے زیادہ اچھا پڑھنا جانتے ہیں حضور آپ خود پڑھیے ہم سنتے ہیں تو میرے بھائی نے کیا فرمایا مجھے قرآن اور سے سننا اچھا لگتا ہے مجھے قرآن اور سے سننا اچھا لگتا ہے فرمایا میں نے اس بقرہ پڑھی آل عمران کو نساء پہ جب پہنچا جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اے نبی مجھے بھلا کیسا ہوگا کہ جب سب امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا اور آپ کی امتوں کو سب امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو سرکار مدینہ رونا شروع ہو گئے اور حضور روتے رہے ایک روایت یہ ہوئی اور ایک روایت جناب حشیش میں مل گئی ہے فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا سرکار کو اٹھانے کے لیے سرکار کو بتانے کے لیے نماز وقت ہو گیا ہے تو سرکار جب نماز پڑھنا شروع کرتے تھے تو صبح تک چلتی رہتی تھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاقاً حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ کرام کا معمول تھا وہ تاجد حضور کی نماز پڑھا کرتے تھے فرمایا ایک دن میں کھڑا ہو گیا نماز تہجد میں دو رکعت سرکار پڑھیں گے سورۃ بقرہ آل عمران سورۃ النساء یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے پہلے رکعت کے اندر 6 پارے پڑھ دیے 6 پارے پڑھ دیے اور جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع رکوع کے بعد اٹھے پھر وہ کھڑا رہا قیام بھی اتنا پڑا کہ جتنا پڑا قیام فرماتے ہیں سرکار کبھی کبھی 2 رکعتیں حضور کی نماز فجر چلتی تھی اور فرمایا ہے سرکار نے پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب بے شک زمین و آسمان کی پیدائش دن و رات کا بدلنے کی نشانی ہے عقل والوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر قدموں کے اوپر اور جب سرکار نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو رو پڑے اور پھر بلال سے فرمایا اے بلال جو قرآن پڑھے اس پر لازم ہے کہ پھر روئے ہی صحیح اس پر لازم ہے کہ وہ روئے ہی صحیح اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے حضور داتا تنجیب بخش شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کسی نے پوچھا حضرت اگر کسی کو رونا نہ آئے فرمایا میں اس کی بہت بڑی بدنصیبی ہے اس کو رونا ہی نہیں آتا فرمایا میں پہلے تو کوئی اس بات پر کوئی رونا نہیں آتا سخت دل پر روئے قرآن میں کہا ہے نا کچھ ایسے سخت دل ہیں اللہ کی مدد اللہ کہتا ہے تم سے جو پتھر ہیں وہ سخت پتھر بھی پٹ 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 سے پانی نکل پڑتا ہے قوم کے اندر وہ دل کتنا سنگ ہے وہ دل کتنا جو ہے وہ سخت کسی سے لگا یا ہم سے نہیں نکلتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک قاری لکھا ہوا تھا اس سے قرآن سنا کرتے تھے اور فرماتے پڑھو قرآن پڑھو جب وہ قرآن پڑھتا نا تو ایک آپ پڑھا تھا تو وقفوهم انهم مسئولون جب اس آیت کو پہنچے تو آپ رو پڑھیں فرمایا دوبارہ پڑھو وقفوهم انهم مسئولون فرمایا دوبارہ پڑھو اس کا ترجمہ کیا قرآن کیا کہتے ہیں اللہ کیا فرمائے گا انہیں رو انہیں سے سوال کر رہے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے وقفوهم اللہ کہے گا فرشتوں سے روکو انہیں ابھی ہم ان سے پوچھ کر رہے ہیں کہاں چل روکو انہیں تو جب جناب عمر بن عبد العزیز آیت پڑھتے تھے تو رو پڑھتے تھے کہتے ہیں کہیں کاش خدا کرے کہیں ہمیں نہ روکے روکو انہیں ابھی ہم ان سے پوچھ کر رہے ہیں آپ اس منظر کو قیامت کا منظر ہے 2 لمحوں کے لیے آپ تصور کریں یہ معاملہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے مجرم سخت در سخت گزر رہے ہیں اتنے میں آپ کی باری آئے گا روکو یہی مجرم لگے ہیں شکل بتا رہی ہے وَمَّا يَوْمَئِذٍ مُجْرِمُونَ ان مجرموں کا لگو چھان میں لگو وَقِفُوهُمْ لَگو ہم نے بھی سوالات کرنے ہیں اور میرے مدنی آیا فرمایا ہے نا اللہ اس وقت بندے کو اپنے آنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہ کرے 5 سوال تو وہ آگے روکو ان کو
اللہ اکبر. جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے حافظ قرآن تھے اور اپنے بیٹے سے قرآن سنا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا بیٹے مجھے قرآن سنو. فرمایا میں کون سی سورت پڑھوں؟ فرمایا میں سورت قاف، سورت قاف آپ نے پڑھی. جب پہنچے اس آیت پہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. جب اس آیت پہنچے تو جناب عمر بن عبد العزیز ہچکیاں شروع ہو گئی. کیا کہتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب بندے کو موت آئے گی سکرات والی حق کے ساتھ پھر آ جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی موت ہے جس سے بھاگا تھا. فرمایا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھا. فرمایا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھا. تو ایک آیت پر آپ اٹک جاتے تھے. فرمایا میں دوبارہ پڑھو. جب آپ نماز پڑھا کرتے تو ایک آیت پر آپ رک جاتے تھے نا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. کسی ساری نہیں پڑھی آیت نبی نے سن لی. ایک مہینے تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، بستر پہ جا کے پڑ گئے. اس آیت کا اثر نہ ہوا. اللہ اکبر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر قرآن کی آیات مؤثر کر جاتی ہے. قرآن کی آیات ہے نا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا اب تک وہ دن نہیں آئے کہ جو تمہارے دل یاد خدا میں ٹھہر جائیں. یہ آیت جب پڑھی گئی تو جناب عمر رونے لگا. مالک کیوں نہیں وہ دن آ گئے ہم ٹھہر گئے. الم یأنی للذین آمنوا، جناب حسین بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز سے کچھ بہت ڈاکو کرتے تھے دور کے، اور ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا. آپ کسی کی چوری کرنے کے لیے بات کو پھیلا رہے تھے. اتنے میں سے پڑھ دیا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے لوگوں کیا آپ کو دل نہیں ہے کہ تمہارا دل یاد خدا میں ٹھہر جائے، ڈر جائے. تو آپ دیوار لان رہے تھے، فوراً نیچے اترے اور کہا ہاں کیوں نہیں وہ دن آ گئے، وہ دن آ گئے، وہ دن آ گئے. بس اس دن سے آپ نے چوری چاری چھوڑی. فضیل بن عیاض جو ڈاکو کے نام سے مشہور تھے، جن سے دنیا کانپا کرتی تھی، اس قرآن کی آیت ایسا اثر کیا ساری زندگی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اللہ کی یاد رویا کرتے تھے. ایک آیت نے کیا اثر چھوڑ دیا، ایک آیت قرآن کی. تو یہ آیتیں ان دلوں پر اثر ڈالتی کہ جو زرخیز زمینیں ہوں. ہماری تو کم بخت زمینیں نہیں بن جا رہے ہیں، میں تو زمینیں نہیں بن جا رہے ہیں. ہم تو لوگوں کو دفن کرنے کے باوجود بھی اللہ کے لوگ نہیں ہوتے. اور جناب صدیق اکبر کی ذات جب لوگ اپنے عزیز کو دفن کر کے آ جاتے تھے، جناب صدیق اکبر کھڑے رہتے تھے اور کہتے مالک ان کو کیا آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ان کو کیا کیا جس سے ہونے والا کیا ہے. کھڑے ہو دعا کرتے رہتے مالک تو اس کی بخشش فرما دے، تو اس کی بخشش فرما دے، تو اس کی بخشش فرما دے. وہ نادان تھے چلو کیا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.